ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت رحم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کس قدر آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت جبکہ لوگ سارے کے سارے تقریباً دنیا کمانے میں لگے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے سے جوڑنے میں لگے میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے سے جوڑنے میں لگے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بیٹھک عطا فرما رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مجلس میں آپ کو بٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی مجلس ہے کیا، اللہ کی مجلس کیا برکتیں ہیں اللہ کی مجلس کی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تو اپنی مجلس میں بٹھاتے ہیں۔ آپ اور میں کتنے بے بس ہیں، طاقت بھی نہیں ہے اتنی ہماری میں، لیکن کیا مجال کہ کوئی بندہ جو ہمیں ناپسند ہو ہمارے گھر میں آ جائے، ہم اس کو بالکل پسند نہیں کریں گے اور اپنے ہاتھ سے زبان سے اپنے جو بھی ہو سکتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں نہیں پسند کہ کوئی ہمارے گھر میں اس طرح آ جائے ہماری مرضی کے بغیر، لیکن اللہ پاک نے اپنی مرضی کے ساتھ آپ کو یہاں پر بٹھایا، آپ کو یہاں پہ رکھا اور اس محفل میں روزانہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدا کی قسم یہ سارے فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اگر آپ چاہے آپ سمجھیں، اگر میں سمجھوں کہ یہ بیان جو ہے میں دے رہی ہوں، یہ بیان جو ہے وہ میں دے رہی ہوں اور یہ سارا کام میں خود کر رہی ہوں، تو آپ یقین کریں کہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ لگ گیا مجھے، کہ اگر میں صرف یہ سمجھوں نا کہ یہ بیان میں دے رہی ہوں اور یہ بس میرا ہی کام ہے کہ میں دے رہی ہوں اور بس میں کر رہی ہوں، بس اس میں آپ یقین کریں یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ سب کام اللہ مجھ سے کروا رہے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں صاف طور پہ کہ اگر تم یہ میرا کام نہیں کرو گے نا تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں دوسرا بندہ لے آؤں، یعنی اللہ پاک ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے پر در کھلتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر جو ہے معاملات کھولتے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس موضوع سے ہٹ کرنا آپ کو لے کے جا رہی ہوں مکہ کے لوگوں میں، مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان پیدا ہوئے، جن کے ہاتھوں میں پلے بڑھے، اور جب ان مکہ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی شروع کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین کرنے لگے اور ان کو جھٹلانے لگے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں انہوں نے فوراً بندوبست کیا، یعنی کچھ عرصہ ضرور لگا، 13 سال لگے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تھے کہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب جڑتا ہے اس وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی بھی
کوئی ایسی وہ بھی نہیں ہے جو جسے کہیں کہ اچھی حالت، یعنی اسلام کی اچھی حالت نہیں تھی۔ اسلام اس وقت بہت زیادہ دگرگوں تھا، دگرگوں حالت رکھتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس وقت کہتے ہیں نا، ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ وہ بڑی بات مشہور ہے نا کہ دوست وہ جو مشکل میں کام آئے، کہتے ہیں نا فرینڈ از از فرینڈ ان ڈیڈ از اے فرینڈ، فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ۔ جو جو آدمی مشکل میں کام آئے وہی آپ کا حقیقتاً دوست ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے مشکل حالات میں کون کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے رکھتا ہے، اور کون اپنے لگژری لائف کو، اپنی سرداری کو، اپنی کیا کہتے ہیں اچھی لائف کو جو ہے چھوڑنا، مطلب کون ہے جو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور کون ہے جو پکڑے رکھنا چاہتا ہے، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، اور اتنی بڑی قربانیاں دے کر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوتا ہے، اور قیامت کی صبح تک اس کا نام قرآن مجید میں، مطلب قرآن مجید میں بھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ آئیے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیں تو یہ دیکھیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے نام زندہ ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ابو جہل تھا اس کی کتنی اولاد تھی، اور ابو جہل کی بیوی کا نام کیا تھا، اس کی اولادوں کا کیا نام تھا، سوائے ان اولادوں کے جو ابو جہل کی اولادوں میں سے ایمان لے آئے؟ آپ کو کسی اور کا نہیں پتا ہوگا۔ اسی طریقے سے ابو لہب کی اولادیں، اسی طرح سے اخنس بن شریک، آز بن وائل سہمی، ولید بن مغیرہ مخرومی۔ ولید بن مغیرہ مخرومی کے صرف ایک بیٹے کا ذکر سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آسمان پہ ستارہ بن کے چمکے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط جوڑا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیب مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور بیت اللہ کی طرف آئے، تو آ کر پہلے کیا کیا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رجوع کیا تو فرمایا خالد جاؤ اور مکہ میں یعنی بیت اللہ میں جو بت ہیں ان میں سے لات منات عزا کو جا کر توڑ دو۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی کو کیا ضرورت تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کی اور ان سے یہ کام کروانے کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ کفر میں لات و عزا منات کے نام پر بہت کام کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی سے دشمنی بھی جو کرتے تھے وہ لات و منات اور عزا کی وجہ سے کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں، یہ ہاتھوں کے بنے ہوئے بت ہیں، یہ تمہیں کیا فائدہ دیں گے، یہ تو اپنے کہتے ہیں نا ناک پہ بیٹھی مکھی کو نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ کفر میں بہت برا لگتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا کسی بھی مسلمان کی زبان سے، کسی بھی صحابی کی زبان سے جب وہ یہ بات سنتے تھے تو ان کو تڑپ ہو جاتی تھی، اور وہ ان کو غصہ بھی بہت چڑھتا تھا کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں، حالانکہ برا نہیں کہہ رہے، معبودوں کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کیا کام کروایا خالد بن ولید سے مکہ فتح ہونے کے بعد کہ جاؤ خالد لات و منات اور عزا کو جا کے، حبل کو، بال کو، یہ جو بتوں کے نام میں آپ کو لے رہی ہوں قرآن کے ذکر کا، بال کا ذکر، لات و منات و عزا کا ذکر، یہ اللہ تعالیٰ نے یعوق، یاغوس، ود، نصرہ، سوا، یہ بتوں کے نام میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیے بتائے ہوئے ہیں۔ تو میں انہی بتوں کے نام لے رہی ہوں زیادہ تر جو قرآن میں ہیں، بلکہ سارے انہی کے نام لیے سوائے حبل کے۔ بعال کا ذکر جو ہے سورۃ الصافات میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کیوں لیا؟ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خالد بن ولید سے کیوں لیا؟ کیونکہ آپ ان کے دل سے
جو تھے بالکل نکل چکی تھی، لات و منات و عزا کی محبت نکل چکی تھی، لیکن آپ ان کے دل سے بالکل ان کا نام و نشان مٹانا چاہ رہے تھے اور ان کو یاد دلانا چاہ رہے تھے کہ ایک خالد بن ولید ایک وقت تھا کہ ان لات و منات و عزا کی شان کو قائم رکھنے کے لیے لڑتے تھے. آج لات و منات و عزا کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے خالد بن ولید کا انتخاب فرمایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جوں آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے جوں آپ قرآن کی ہسٹری کو سمجھتے جائیں گے، جوں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے افعال کو، اعمال کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو سمجھتے جائیں گے، خدا کی قسم تو صحابہ کی محبت آپ کے دل میں اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی کی محبت آپ کے دل میں کھپتی جائے گی، آپ کے دل میں سماتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل صحابہ کی محبت میں اور صحابہ کی محبت میں صحابہ کی محبت میں اور جو ہے صحابہ کی محبت میں اور کیا کہتے ہیں اسلام کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوم جائے گا. آن وسلم پر قرآن کریم دفعتاً ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تقریباً 23 سال میں. اس سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں مختلف کتابیں جو نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، یہ صرف 30-40 دن کے اندر اندر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا 30-40 دن کے اندر اندر اپنے نبیوں کے یعنی جیسے تورات لینے کے لیے، تورات جس کا مطلب قانون ہے، لینے کے لیے، ان کی کتاب لینے کے لیے کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے لکھا کہ 30 دن لگائے، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 دن مزید لگانے کا کہا اور 40 دن بعد وہ اپنی کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر اتر آئے. لیکن یہاں پر مسئلہ بالکل الگ ہوا کیونکہ قیامت تک ہی تورات جو تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہی، یعنی لمبا عرصہ زندہ نہیں رہی. تورات یعنی بدل دی گئی، اس میں تحریف کر دی گئی، اس میں سے مشکل کاموں کو نکال دیا گیا، اس میں رد و بدل کر دیا گیا. لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک نازل کرنا تھا اور قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت کی صبح تک جاری و ساری رکھنا تھا. اس لیے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین قانون کی کتاب بنانا تھا اور ہمارے لیے لائحہ عمل، دستور زندگی، طریقہ زندگی، راہ عمل اس طرح بنانا تھا. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو مختلف اوقات میں وقتاً فوقتاً نازل فرمایا. جیسے جیسے مسائل آتے رہتے تھے قرآن کریم میں ان کے حل آتے رہتے تھے اور انشاءاللہ العزیز ایک ایک بات کو آپ تک لے کر آؤں گی اللہ نے چاہا، تاکہ آپ کے دل میں یہ باتیں سما جائیں اور آپ سمجھیں کہ یہ قرآن مجید عبث نہیں ہوا. یعنی عبث کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز جیسے ہم فالتو کی کوئی چیز لے آئیں اور اگلا کوئی کہے بھئی اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، آپ فالتو میں لے آئے، پہلے بھی پڑی ہوئی تھی، ایسی عبث کہتے بے حکمت، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا. بعض اوقات جبریل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بے وقت نازل ہو جاتی. قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا وہ غیر اولی الضرر یہ سورہ نساء کی 95 نمبر کی آیت ہے جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے. دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی طرف، سورہ انعام کتنی لمبی صورت ہے نا، لیکن ایک ہی دفعہ میں پوری صورت نازل ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک اتنی چھوٹی آیت نازل کی کہ غیر اولی الضرر، بس اتنی سی آیت نازل کی، اور کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی سورہ انعام کتنی بڑی صورت ہے وہ ایک ساتھ نازل کر دی. سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے آنزا سے کیا تھا. باری تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے، حق تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان کے الفاظ میں دیا. اب آپ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے الفاظ میں، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے الفاظ اپنی زبان میں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ قرآن شریف کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں کیا گیا، ترتیل کے ساتھ نازل کیوں کیا گیا. اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں اس کا. اللہ تعالیٰ یعنی کفار مکہ نے یہ سوال کیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل فوراً مل گئی،
قرآن کو کیوں نہیں ایک نشست میں نازل کر دیا گیا، ایک دم سے قرآن کو پرنٹ کر کے نکالا جاتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیا جاتا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن تختیوں میں لکھا ہوا مل گیا، تختیوں میں کہتے ہیں لوہے کی پلیٹیں تھیں یا لکڑی کی تختیاں تھیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں لکھا ہوا مل گیا۔ کیونکہ اگر ہم ان چیزوں پہ سر دھنتے رہیں گے نا، ہم بات سے ہٹ جائیں گے، اصل بات سے ہٹ جائیں گے۔ اصل بات بتانا چاہ رہی ہوں، باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یأتونک ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ، ان آیات قرآنی سے اس چیز کا جواب دیا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کیا جواب دیا ہے، اس بات کو میں آپ کو کھول کر بتا دیتی ہوں انشاءاللہ العزیز۔ آگے ترجمہ قرآن بھی، دورہ تفسیر قرآن بھی شروع ہونے والا ہے، اس میں آپ کو یہ باتیں بہت اچھی طرح ملیں گی انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال، اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، کیونکہ آئے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ٹھیس پہنچاتے تھے، آپ کی کبھی توہین کرتے تھے، کہیں آپ کی بیٹیوں کو عتبہ اور رتیبہ نے طلاق دے دی، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے ان کو مجنوں کہہ دیا، کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، کہیں ساحر کہا، کہیں شاعر کہا، کہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کے جوابات دیتے رہتے تھے۔ اسی طرح وقتاً اور فوقتاً بہت سے مسئلے آتے رہتے تھے، لیکن یہ قرآن کا وہ مسئلہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب مسئلے آتے رہتے تھے، اور یہ ہماری زندگی میں آگے بھی آنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حل قرآن مجید میں بتانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھے، یعنی اگر کسی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، میرا یہ جو ساتھی ہے، میرا یہ جو نبی ہے نا، یہ بالکل بھی دیوانہ نہیں ہے، یہ بالکل بھی مجنون نہیں ہے۔ اسی طرح کہیں کہا یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اللہ نے فرمایا میرا نبی بالکل جادوگر نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات جو ہیں وقتاً فوقتاً آتے رہے، مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا سوال آیا کہ یہ یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ کنعان میں فلسطین کو چھوڑ کر یعقوب علیہ السلام کیوں جا کر مصر میں بس گئے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف کو سامنے پیش کر دیا، کیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے 10 بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور کس طریقے سے وہ کنویں سے نکلے تھے، کس طریقے سے وہ عزیز مصر تک پہنچے تھے، کس طریقے سے وہ وہاں جوان ہوئے، کس طریقے سے انہوں نے جیل کاٹی، کون سا الزام ان پہ لگا، اور اس کے بعد جب وہ صاحب حیثیت ہو گئے اور حضرت یوسف عزیز مصر بن گئے، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو عزت دی بلا کر اور اپنے پاس مصر میں رکھا۔ تو اس کے لیے پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی۔ اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال انہوں نے یہودیوں سے پوچھ کر کیا، یہودی عالموں سے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاجز ہو جائیں، نہ بتا سکیں کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، ذوالقرنین کون تھے اور کون سا سفر کیا۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ایک ایک ڈیٹیل جو ان کے عالموں کو بھی نہیں پتا ہوگی نا، وہ بھی بیان فرما دی۔ تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ضرورت تھی کہ ایک دفعہ سے قرآن نازل کر کے وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، فرمایا ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے اس طرح کے مطالبے، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے تھے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا روح کیا ہے، روح امر ربی ہے، بس
امام راضی نے اسی آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت سسم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا دل، اس کا یاد رکھنا اور اس کو ضبط کرنا دشوار ہو جاتا۔ ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے نا، اس کے ذہن میں بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے اللہ تعالیٰ نے امی رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کرنا تھا۔ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو کوئی بھی شخص کہہ دیتا یہ قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی خود بنا کر لے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا نبی تو امی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں بھائی۔ اب جو گرامر اردو کی آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھ لکھی ہے، وہ گرامر جا کے کسی جو ہے ایسی بالکل ہی ان پڑھ سے پوچھیں، اس گرامر سے پوچھیں، اس کے اصول پوچھیں تو کیا وہ جواب کیا دیتا ہے اسے دیکھیں۔ تو اس طرح جو ہے پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ بہترین بات سنبھال سکتا ہے، اس کو سمجھ بھی آتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کے لیے دنیا کا کوئی بندہ بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانا جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کا جو کام ہے، وہ پڑھانے کا کام وہ کسی بھی بشر کے بس کا نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تعلیم دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے استاد محترم ہیں، اور اللہ ہی جو ہے ان کے استاد بننے کے قابل ہیں، یعنی اللہ ہی کی شان ہے۔ اسی طرح جو ہے آج اسم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دی گئی۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً ہی لازم ہو جاتی، یعنی فوراً ہی شراب کو روکنا پڑتا، فوراً ہی نماز فرض ہو جاتی، فوراً ہی زکوٰۃ دینی پڑتی، فوراً ہی جہاد کے لیے اٹھنا پڑتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماحول کو دیکھ دیکھ کر ماحول کے مطابق جو ہے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت آہستہ آہستہ سارے کام کیے تاکہ لوگوں کے موڈ اور طبیعتیں بھی اس کے مطابق چل سکیں، لوگوں کی طبیعت میں ضد نہ آئے۔ آج اسم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی۔ جبریل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلوں کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ اور آئے دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی آئے دن کوئی نہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے تھے۔ آئے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے تھے۔ آئے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نہ کوئی بات لگا دیتے تھے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ہے پریشان ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہت پیارے انداز سے لے کے چلتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہتے تھے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے منہ موڑا ہے۔ یعنی جیسے جیسے حالات آتے رہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تسلیاں آتی چلی گئی، اور ان کے دل کو سنبھالا دیتے چلے گئے۔ ایک دفعہ اگر قرآن نازل ہو جاتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تسلیاں کہاں آتی روزانہ کے روزانہ۔ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس خود نازل فرما دی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیت ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر، یہ شان نزول، یہ وجہ نزول کہ قرآن کی آیتیں کیوں نازل ہوئیں، یہ جو ہے جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں،
یقیناً مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ یعنی یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی۔ زمانہ جہالیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی، اور ایک مرتبہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں آج قسم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ تو یہ واقعہ مذکورہ بالا آیت کا شائن نزول بنا یا سبب نزول بنا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے قد سمع اللہ قول التی، یہ سورۃ مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنا۔ یہ کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ان کو زہار کر دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ آج سے تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور رونے لگی کہ میرے شوہر نے تو مجھے بالکل علیحدہ کر دیا ہے، یعنی اظہار کرنے میں پھر کوئی تعلق رہتا ہی نہیں تھا کبھی بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پریشان تھے، تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ہی نہیں دے رہے، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر میں لکھا اور مولانا طارق جمی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو کھینچا اور کہا اگر آپ نہیں میری بات سن رہے تو میں اللہ تعالیٰ کو اپنی بات سناتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی وہ عورت کی جو آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کر رہی ہے، اور اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے زہار کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بتایا۔ طلاق کے طریقے میں بہت جو ہے وقت ہوتا ہے کہ عورت اور مرد سمجھ لے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ طلاق کے طریقے بھی آپ لوگوں کو اب انشاءاللہ تعالیٰ جب ہوگا شروع تو ایک ایک چیز اللہ نے چاہا بتا دوں گی۔ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورے کا پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہیں، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پہ دیا گیا، یعنی قرآن کریم کوئی کتابوں میں نہیں لکھ دیا گیا تھا، بائنڈنگ میں نہیں تھا، نہ آپ لوگوں کے موبائلز میں تھا، اس وقت تو یہ سب چیزیں تھیں نہیں، اس لیے قرآن کریم پتوں پہ لکھا جاتا تھا، کبھی چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، کئی کپڑوں پہ لکھا جاتا تھا، کوئی آیت کسی کے پاس سے ملتی تھی تو کوئی آیت کسی کے پاس سے ملتی تھی۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا نہیں جانتے تھے تو آپ حضرت حسان سے یا کسی سے لکھوا لیتے تھے اور اس کو محفوظ فرما لیتے تھے۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کبھی کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہو کہ قرآن مجید کو مستقل قرآن کریم کو مستقل کتاب کی صورت میں نازل کیا جائے۔ تو یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ان کی زندگی میں یہ کام نہیں ہو سکا تھا، حالانکہ یہ کام بہت ضروری تھا اس وقت، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے جس وقت جس سے یہ کام کروانا تھا، جس کے حصے میں یہ نیکی لکھنی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نیکی اسی کے حصے میں اسی سے لکھوائی۔ تو غرض ابتدائی اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا، اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کی ذرائع موجود نہ تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کی قابل اعتماد حفاظت ہو سکتی تھی، یعنی ہم لکھے ہوئے کے محتاج ہوتے، اس لیے قرآن کریم کو
याद करवाने पे ज्यादा जोर दिया गया लिखवाने के बजाय। तो फिर क्या और इसके बजाय अल्लाह ताला ने अहले अरब को हाफ़ज़े की ऐसी क़ुव्वत अता फ़रमाई, यानी अल्लाह ताला ने अहले अरब को हाफ़ज़े ऐसे एक तो एक बात ये थी कि देखिए मुझे कोई बात इंग्लिश में कहें तो या कोई और किसी ज़बान में कहें तो मैं उसको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मुझसे इतनी-सी बात कहें कि देखिए आप मुझसे सिर्फ़ एक कोई जो है उर्दू में कोई बात करें और उसके बाद कहें कि फलाँ आए तो उसको ये कह देना कि भाई घर के ताले लगा लो और घर के दरवाजे बंद कर लेना और ये मुझे कहना आसान होगा। लेकिन अगर किसी और लैंग्वेज में मुझसे कहा जाए तो मैं इसको याद करने में ही मेरा कितना वक़्त वो हो जाए, ख़त्म हो जाए और वो भी शायद कि सही याद हो कि ना हो। इसलिए उस वक़्त लिखाने पे नहीं याद करवाने पे ज़ोर था और अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत हाफ़ज़े अता फ़रमाए अहले अरब को हाफ़ज़े अता फ़रमाए। तो फिर एक-एक शख़्स हज़ारों अशआर का हाफ़िज़ होता था और मामूली-मामूली देहातियों को और अपने ख़ानदान ही के नहीं उनके घोड़े तक के नसब-नामे याद होते थे कि कौन-सा घोड़ा किसकी औलाद है, यानी घोड़ों के नाम होते थे ना, उनको ये भी पता होता था कि ये घोड़ा इसके वालिद का नाम क्या था, इसके दादा का नाम क्या था, इस घोड़े के यानी यहाँ तक उनके इतने हाफ़ज़े तेज़ थे। इसलिए कुरान करीम की हिफ़ाज़त में इसी क़ुव्वत हाफ़ज़ा से काम लिया गया और इसी के ज़रिए कुरान करीम की आयात और सूरतें अरब के गोशे-गोशे में पहुँच गईं। आइए अब देखते हैं कि कुरान को लिखने का ख़्याल किसको आया और इसके लिए जो आज आपको मज़बूत नुस्खे कुरान के मिल रहे हैं, मुसहफ़ में कुरान लिखवाना किसने शुरू किया? कुरान करीम को हिफ़्ज़ कराने के अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को लिखाने का भी कुरान करीम को कुरान करीम को हिफ्ज़ कराने के अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को लिखवाने का भी ख़ास एहतमाम फ़रमाया। हज़रत ज़ैद बिन साबित फ़रमाते हैं कि मैं आपके लिए वही की किताबत करता था। यानी ज़ैद बिन साबित जो थे ना, वो अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला के नबी जो उनको लिखवाते थे, जो लिखवाना चाहते थे, वो लिखवाते थे। जब आप पर वही नाज़िल होती तो आपको सख्त गर्मी लगती, आपके जिस्म अतहर पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह ढलकने लगते। फिर जब आपसे ये कैफ़ियत ख़त्म हो जाती, तो मोंडे में कोई हड्डी या किसी और चीज़ का टुकड़ा लेकर यानी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है अ, यानी वही की कैफ़ियत ख़त्म होती, तो फ़रमाया तो मैं मोंडे की कोई हड्डी या किसी और चीज़ का टुकड़ा लेके खिदमत में हाज़िर हो जाता। यानी हज़रत ज़ैद बिन साबित फ़रमा रहे हैं कि जब मैं देखता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक़्त वही नाज़िल हो रही है, मैं ख़ामोश रहता और जब वही की कैफ़ियत ख़त्म हो जाती, मैं कोई मोंडे की हड्डी वग़ैरह मोंडे की हड्डी ज़रा ज़्यादा चौड़ी होती है ना, ज़्यादा लिखा जा सकता है, पतली हड्डी नहीं होती। तो कहने लगे मैं इस तरह की कोई हड्डी वग़ैरह लेके आपके पास आता और मैं वो लिखवाते रहते और मैं लिखता जाता। यहाँ तक कि जब मैं लिख कर फ़ारिग हो जाता, तो कुरान को नकल करने के बोझ से यानी कुरान को लिखने के बोझ से मुझे यूँ महसूस होता जैसे मेरी टाँगें टूटने ही वाली हो और मैं कभी चल ही नहीं सकूँगा। बहरहाल जब मैं फ़ारिग हो जाता, तो आप फ़रमाते कि अब पढ़ो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐसा ज़ैद बिन साबित जो कुछ लिखा पढ़कर तो सुनाओ। तो फिर क्या होता बहरहाल जब मैं फ़ारिग होता तो आप फ़रमाते पढ़ो, मैं पढ़कर सुनाता। अगर इसमें कोई यानी कोई थोड़ी-सी भी गलती होती तो आप उसकी इस्लाह फ़रमा देते और फिर से लोगों के सामने ले आते और फिर कहते भाई ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे पढ़ो। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा और भी बहुत से सहाबा किताबत वही के फ़राइज़ अंजाम देते थे। सिर्फ़ ज़ैद बिन साबित ही नहीं लिखते थे, बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन में हज़रत उबई बिन काब, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, उबई बिन काब, ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत मुआविया, हज़रत मुगीरा बिन शोबा, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत साबित बिन कैस, हज़रत अब्बान बिन सईद वग़ैरह बतूरे काबिल ज़िक्र हैं। ये सब के सब यानी अल्लाह ताला के नबी को जिस वक़्त जो अवेलेबल होता था, जो सहाबी मिलते थे, उनको वही के बाद उनसे कहते थे कि ज़रा जल्दी से ले आओ कोई हड्डी उस पे लिख लो। हड्डी पे, चमड़े पे कई जगह लिखा कि ऐसे पत्ते जो कि जिनका जो टूटते ना हो ना मतलब जो चिटकते ना हो, तो उन पे लिखवा लेते थे। तो हज़रत उस्मान फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब कुरान करीम का कोई हिस्सा नाज़िल होता तो आप कातिबे वही को ये हदायत भी फरमाते थे कि इसे फलाँ सूरत में फलाँ आयत के बाद लिखा जाए।
یعنی ترتیب بھی ساتھ ساتھ بتائی جا رہی ہے. آج جو آیت نازل ہوئی ہے نا اس کو سورت آل عمران میں لکھنا ہے, کل جو آیت نازل ہوئی تھی اس کو سورت النساء کا حصہ بنانا ہے, فلاں فلاں آیت کے بعد اس کو آیت کو لے کر آنا ہے. ایک ایک چیز یہ نہ سمجھیں گے قرآن شریف قرآن مجید ایسے ہی رینڈملی خود لکھا گیا اور خود بخود بن گیا, نہیں. اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا, ان نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. تو اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا, ملتا ہی نہیں تھا, اس لیے یہ قرآنی آیت زیادہ تر پتھر کی سلوں پہ, چمڑے کے پارچوں پہ, کھجور کی شاخوں پر, بانس کے ٹکڑوں پہ, درخت کے پتوں پہ اور جانوروں کی ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا. البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے ہیں, یعنی جو بھی چیز ملتی تھی نا ایسی چیز جس پر قرآن شریف لکھا رہ جائے. جو اب دیکھیں نا پتوں میں سے بھی وہ پتے لیتے ہوں گے جیسے چمڑوں کے پارچے, کھجور کی شاخوں, ایسی چیزوں کو لیتے ہوں گے, یا درخت کے پتے ایسے جو کہ ایک دم سے وہ مرجھا نہ جائیں, یعنی سمجھ آ رہی ہے نا کہ بکھر نہ جائیں. اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو آن رسول نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا, اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا, کتابی شکل میں نہیں تھا, بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھے, جگہ جگہ کسی چیز پہ لکھا ہوا ہے, کسی چیز پہ لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے آیت قرآنی اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے, اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی. یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کے چلے کہ آج اس تلوار سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب میں اس سے آج ختم کر دوں گا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستے میں ان کو حضرت نعیم ملے, کہیں کوئی اور صحابی کا ذکر ہے, انہوں نے کہا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو, تم اپنے گھر کی خبر تو لو, تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. چنانچہ جب وہ اپنے یہ بات سنی تو ان کو اتنا غصہ چڑھا, کیونکہ بہت بڑے سردار تھے, بڑے نامی سردار تھے, ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی, مطلب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری بہن فاطمہ ایمان لے آئے گی, یعنی پرانے دین سے ہٹ جائے گی. چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر جو ہے آپ کو پتہ ہے پہلے تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو اور بہن کو خوب مارا تھا, اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنا رہے تھے. لیکن جب بری طریقے سے وہ بہنوئی کو مار رہے تھے اور بیچ میں اماں مطلب حضرت بی بی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنا فاطمہ آ گئی اور انہوں نے کہا مار مجھے, یعنی انہوں نے ان کو بھی غصے میں مار دیا ہاتھ. تو جب وہ گری اور ان کے خون نکلنے لگا تو کہا کہ تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں, مار لو جتنا مارنا ہے, میں محمد کے دین سے نہیں ہٹوں گی, میں ایمان لے آئی ان پر. اس کے بعد آپ کو احساس ہوا جب آپ اپنی بہن کے چہرے پہ خون بہتا دیکھا, جسم پہ خون بہتا دیکھا, تو آپ کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے. اور اس سے 3 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رو کے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام میں سے ایک کو مسلمان کر دیجئے اور اسلام کی جھولی میں ڈال دیجئے. تو عمر بن خطاب دل کے بڑے نیک تھے, بت پرستی سے نفرت کرتے تھے, بت پرستی نہیں پسند کرتے تھے, اور کبھی کسی کے ساتھ ذاتی نہیں کرتے تھے, غرور ان کے تکبر تھا نہیں ان کے پاس, وہ بیسیکلی دل کے بہت اچھے تھے. اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو اسلام دیا, عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو ایمان نہیں دیا. ابو جہل سر پر غرور تھا, ابو جہل میں بڑا غرور تھا, ابو جہل نیت کا خراب تھا, ابو جہل پکا بت پرست تھا, ابو جہل میں بہت سی برائیاں تھیں. چنانچہ اللہ نے اسلام کا حصہ بنانے کے لیے عمر بن خطاب کو مقرر فرمایا. تو جب یہ انہوں نے گھر پہنچے تھے اپنی بہن کے اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کو آواز آ رہی تھی قرآن کے پڑھنے کی, تو وہ جلدی سے حضرت خباب ان کی آواز سن کے چھپ گئے اور ان کا پرچہ وہ وہیں رہ گیا سورہ طٰہٰ کی آیتیں. ٹھیک ہے, تو اس بنا پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے اچھا نہیں, اب یہ کیا ہوا کہ یہ وہ جو حصہ تھا جو نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن اور وہ بہنوئی سن رہے تھے حضرت خباب سے, تو انہوں نے لے کر دیکھا
ان آیات کو دیکھا پڑھا حضرت عمر فاروق نے، کیونکہ بیسیکلی زبان تو سب کی عربی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اس بنا پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو، یہ بکھرے ہوئے حصوں کو ایک جگہ جمع کر کے محفوظ کر دیا جائے. تو انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت، یعنی جن وجوہات کے تحت اور جس طرح انجام دیا، اس کی تفصیل آئیے آج کو آپ کو سناتی ہوں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد، جنگ یمامہ وہ جنگ تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ایک شخص نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی ہوں، اور یہ اسلام میں پہلا دعویٰ ہوا تھا. مسلمہ بن کذاب نہیں، پہلے اسود انسی نے کیا تھا، یعنی نبوت کا دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان کے سامنے کہا جائے کہ میں بھی نبی ہوں. تو یہ دعویٰ اسود انسی کا ذکر یہاں نہیں میں کرتی. اس کے بعد تقریباً انہی اوقات میں، انہی وقتوں میں یہ دعویٰ مسلمہ بن کذاب جو کہ یمامہ سے تعلق رکھتا تھا اس نے بھی کیا. تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی نبی ہوں، تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی یہ جنگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 83 جنگیں ہوئیں، 27 غزوات ہوئے، اور باقی 53 کے قریب جو تھیں وہ سرایا ہوئے. سرایا وہ جنگ جس کو تیار کر کے نبی بھیجیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شایان شان اپنے بانفس نفیس نہیں جائیں گے، اس کو سرایا کہتے ہیں، اور جس میں بانفس نفیس شریکوں سے وہ غزوات کہتے ہیں. تو ان غزوات میں مطلب اس جنگ یمامہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا، آپ یقین کریں اس میں ان جنگوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی گئیں اسلام کو بلند کرنے کے لیے، کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اور وہ جنگوں کی تعداد تقریباً 83 تھی، 27 غزوے اور باقی سرایا. اور اس میں جتنے لوگ مرے، مسلمان جتنے شہید ہوئے 259، کفار 759، بس اتنی سے تعداد 83 جنگوں میں شہادت کرنے والوں کی ہے 259. لیکن جنگ یمامہ جو کہ مسلمہ کذاب جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ، اس کو ختم کرنا بہت ضروری تھا اسلام کو بچانے کے لیے. اسلام کی جڑیں اکھیڑ رہا تھا، وہ اسلام کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا وہ. تو یہ کہہ کے کہ میں نبی ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ چھوڑ دو، میں نبی ہوں، میری بات کو مانو. اور اتنے اس نے کہا کہ حج کو ختم کر دو، روزوں کو ختم کر دو، گرمیوں کے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ختم کر دو، یہ سختی والی نمازیں ہیں، اور سنتوں کو اڑا دو، اور ختنہ کرنا جو ہے اس نے منع کر دیا، اور زنا کرنا حلال کر دیا، شراب کو مباح کر دیا، جائز کر دیا. ایک جھوٹے نبی نے اتنی اسلام میں بیڑا غرق کی ہے. اب آپ سوچیں اسلام کا اتنا بیڑا غرق کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے صحابہ نے اپنی زندگی کا اولین مقصد بنا لیا، اور 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا اس جنگ یمامہ میں. اور آج بھی یمامہ میں ان کی قبریں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشوں، عدو ہمارا بھلا نہ دینا. تو یہاں پر بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ان جنگوں میں 700 حفاظ کرام اور پلس جمع کر لو اسی 700 میں، انہی 700 میں 700 حفاظ کرام جو کہ عالم دین تھے، فقی تھے، وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے. اب بڑی فکر کی بات تھی کہ اتنے سارے حافظ قرآن ایک جنگ میں مارے گئے. اب قرآن حافظ قرآنوں سے زندہ تھا اس وقت قرآن حافظ قرآنوں کے ذریعے زندہ تھا. اب کیا ہونا تھا؟ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ایک روز مجھے پیغام بھجوایا. کس نے؟ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ایک روز مجھے پیغام بھجوایا اور فرمایا کہ میں ان کے پاس آؤں. میں ان کے پاس پہنچا، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے فرمایا، عمر نے ابھی آ کر مجھ سے ایک بات کہی ہے،
جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، اور اگر مختلف مقامات پہ قرآن کریم کے حافظ قرآن اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، یعنی ختم نہ ہو جائے، ہم سے مس نہ ہو جائے۔ لہٰذا میری رائے ہے آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کیجئے۔ میں نے عمر سے کہا، جو کہتے ہیں میں نے عمر سے کہا جو کام یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ابوبکر قرآن کو لکھوانے کی ذمہ داری پکڑ لو، تو میں نے عمر سے کہا جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر لیں؟ بھئی اگر یہ ضروری ہوتا اتنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اس کام کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار صرف کہتے رہے خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، یہاں تک کہ مجھ پر بھی شرح صدر ہو گیا، یہاں تک کہ میرا دل بھی گواہی دے گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی کہ اب میری بھی رائے وہی تھی جو عمر کی رائے تھی، یعنی قرآن کو بائنڈنگ میں، مصحف میں، قرآن کو نسخے کی صورت میں لکھ لیا جائے، اس کو ریزرو کر لیا جائے، اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے فرمایا تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، یعنی اے زید بن ثابت مجھے پتا ہے کہ تم نہ بکنے والے ہو، تم پکے مسلمان اور مومن ہو، اور تم کسی بھی بات سے ڈرنے والے بھی نہیں ہو، اس لیے مجھے تمہارے متعلق کوئی بدگمانی نہیں ہے کہ تم نعوذ باللہ کوئی قرآن میں ہیر پھیر کرو گے۔ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو نا، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لے کر آیتیں لکھتے رہے ہو، لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت تم سے ہی، آپ سے ہی قرآن مجید لکھواتے تھے نا، کبھی پتوں پہ، کبھی کپڑوں پہ، کبھی چمڑوں پہ، کبھی کہیں تو کبھی کہیں، کبھی ہڈیوں پہ، تو اے زید بن ثابت آپ ہی قرآن کو ایک جگہ جمع کریں، کیونکہ آپ کو بخوبی یہ پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آیت کس صورت میں لکھنے کو کہا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے، یہ کہتے کہ فلاں فلاں پہاڑ کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دو، تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے جیسے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ یعنی حضرت زید بن ثابت کا سینہ کھول دیا جو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں سے، پتھر کی تختیوں سے، لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن، یہاں سے میں وہاں سے لے کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ جو میں قرآن کا مقدمہ سنا رہی ہوں اس کے بغیر قرآن کو پڑھنے کا کوئی مزہ نہیں تھا۔ سمجھ تو لیں اس کی بیس کیا ہے۔ یہ قرآن جو آپ کے گھروں کے تاکچوں میں رکھا ہوا ہے، جسے آپ فوراً وضو کرتی ہیں اور پکڑ کے آرام سے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، خدا کی قسم یہ کس قربانیوں سے، کس محنتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ کاش کہ ہم قرآن کی قدر کرنے والے بن جائیں، کاش کہ ہم قرآن کو صحیح طرح سے، صحیح تلفظ سے، صحیح تجویز سے پڑھ کر اور پڑھانے والے ہو جائیں، سمجھ کر سمجھانے والے ہو جائیں، عمل خود بھی کریں اور دوسروں سے عمل کروانے والے بن جائیں، پھر تو ہم نے قرآن کا تھوڑا بہت حق ادا کیا۔ ورنہ سوچ لیں کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن آپ کے حق میں بھی اور میرے حق میں بھی قیامت والے دن اللہ سے لڑے گا۔ اس موقع پہ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اب انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن خود لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا، لیکن نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید ان سے بھی قرآن کریم لے کر لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے کو نہیں پکڑا، ایک طریقے پہ بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع، تمام ذرائع کو، تمام طریقوں کو بیک وقت کام میں لا کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی، اس وقت تک کتاب میں درج نہیں کی جب تک ان کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی
زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین نہیں لکھا جب ان کو 10-12 لوگوں سے الحمدللہ رب العالمین کی تحقیق نہیں ہو گئی۔ ایک ایک مد سے، گنے مد سے، زیر زبر، پیش شد، ہر چیز کو انہوں نے دیکھا اس میں، یہ نہیں تھی کہ جو بھی دل میں آیا اور وہ لکھ کے چلے گئے، نہیں۔ اس کے علاوہ جب ان کو متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں، متواتر سے کیا مراد ہے، تواتر سے کیا مراد ہے، الحمد شریف، سورہ فاتحہ جو اللہ کے نبی نے پڑھی، جو ان پہ نازل، جو جبریل نے پڑھی، جو جبریل نے پڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی، انہوں نے ایک صحابی سے نہیں، انہوں نے حالانکہ خود اس کو لکھا، لیکن انہوں نے ان کو کئی صحابیوں سے سنا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ٹیلی کیا اور ملایا، اور اس کے بعد اس کو مصحف میں لکھا۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھائیں وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرمایا تھا کہ نیا نسخہ انہی سے نقل کیا جائے، چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیتیں لکھی ہوں موجود ہوں وہ حضرت زید کے پاس لے آئیں، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہوئی لے کر آتا تو وہ مددہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ یہ نہیں کرتے تھے اٹھایا اور وہاں سے لکھ دیا، نہیں، سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کو دیکھتے تھے کہ آپ پڑھتے جاتے تھے اور اپنی یادداشت سے اس کو ٹیلی کرتے تھے، ملاتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، اور روایت سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بھی اس مقام میں حضرت زید کے ساتھ ساتھ لگایا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تھا تو حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترک طور پہ اس کو وصول کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ حضرت زید کھڑے ہیں اور کوئی آدمی ان کو آیت قرآنی دے کے چلا گیا یا سنا کے چلا گیا، نہیں، جب تک حضرت عمر فاروق اور زید ایک جگہ کھٹے نہیں ہوتے تھے قرآن کی آیت کو نہیں لیتے تھے، یعنی کہیں سے کوئی گڑبڑ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اتنی زبردست پہروں میں یہ قرآن لکھا گیا، خدا پاک کی قسم، قرآن کی ایک آیت جب آتی تھی تو لے کر آنے والے جبریل امی ہوتے تھے، اور جبریل امی کی تعریف میں قرآن نے لکھا ہے کہ وہ بہت امانت دار اور قوت والا فرشتہ تھا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے، مجھے کسی نے ایک تھپڑ مارا یا کوئی ایک مکہ مارا اور میں گر گئی اور اس نے اپنی مرضی سے قرآن کی آیت کو بدل دیا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ غالباً 30 پارے کی، اللہ تعالیٰ مجھے کمی پیشی معاف کرے، 29 میں 30 پارے میں یہ آیت ہے کہ جو جبریل امی ہیں وہ طاقتور فرشتے تھے، قوت والے تھے، ایماندار تھے۔ تو چنانچہ پھر حضرت عمر فاروق بھی حافظ قرآن تھے، اور روایت سے ثابت ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تھا تو حضرت زید اور حضرت عمر فاروق دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے۔ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس کی بات کی گواہی نہ دی ہو۔ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے، یعنی جب تک 2 لوگ قابل اعتبار یہ گواہی نہ دے دیتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی، فلاں فلاں سے لکھوائی تھی، اور 2 لوگ یہ گواہی دیتے تھے، تب وہ قرآن کا حصہ بنتی تھی۔ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے۔ اب کسی صحابی کے پاس قرآن کا کچھ حصہ تھا، کسی کے پاس کچھ، سارے حصوں کو ایک جمع کر کے اس کو ملایا جاتا تھا، ٹیلی کیا جاتا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں میں پہنچ چکا تھا، یعنی اسلام بہت دور دور چلا گیا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی، اور مختلف صحابہ کرام نے قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سنا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کتنے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ 7 اشارہ کے قاری صاحب کیسے پڑھتے ہیں؟ یقین کریں، کہیں کوئی مطلب قرآن کو 7 طریقوں سے، 7 اشرا 7 اور 10 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور سارے طریقے صحیح ہیں، بلا شرط یہ ہے کہ آپ کو اس طریقوں کا علم ہو۔ میں نہیں کہہ سکتی کوئی جو قاری قرآن ہوتا ہے نا، جو 7 اشرا کے قاری ہوتے ہیں، وہ والضحیٰ کو والضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، والضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، والضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح بول رہی ہوں کہ نہیں، اس لیے کہ یہ 7 اشرا کے قاریوں کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ چنانچہ بتا رہی ہوں کہ
قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قراتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ یعنی اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا عشرہ میں کوئی سا بھی جو طریقہ سے کسی کو قرآن پڑھایا ہوگا تو اس نے بھی اسی طریقے سے دوسرے کو قرآن پڑھایا۔ اس میں اس طرح قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ اب یعنی کوئی آپ کے سامنے وضحا کو ودوہے کہے تو آپ کہیں گے یہ تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، اس لیے خدا را ایسی بات نہ کریں، یہ ایک بہت بڑا علم ہے۔ ہاں، جب تک ہمیں اس کا علم نہ ہو جائے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح کہہ رہے تھے اور دوسرے کی قرات کو غلط کہہ دیتے تھے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، یعنی پوری امت کو جو ہے اسٹینڈرڈائز قرآن کے طور پہ سامنے رکھا جا سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پہ لکھے ہوئے تھے، ان میں تمام قراتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہ تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیہ کے لیے، اس کے حل کے لیے قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں اور جن میں تمام معتبر قراتیں جمع ہوں اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرات صحیح اور کون سی غلط ہے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ حضرت حفصہ کون تھی؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہماری امت کی مائیں ہیں۔ میری اور آپ کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کیے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے، یعنی ہم اس کو نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، کون ہے یہ حضرت عبداللہ بن زبیر؟ غور کرا کریں، حضرت عبداللہ بن زبیر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ جی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، نواسے نہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، یہ تو پوتے تھے یا بیٹے تھے۔ تو بہرحال حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی یہ جماعت۔ اس جماعت کو اس کام پہ معمور کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کرے جس میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی نے ان سے فرمایا جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھ لینا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ یعنی کیا بتایا کہ کہیں اختلاف ہو رہا ہے نا انصاریوں تمہارا مہاجرین سے، تو مہاجرین کی بات مان لینا، کیونکہ مہاجرین کی زبان میں ہی قرآن نازل ہوا، یعنی مکہ کی زبان، اللہ کے نبی کی زبان، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، اللہ تعالیٰ کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بنیادی طور پہ یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا، اور ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مدرج ذیل کام انجام دیے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں،
بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی. ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا. دوسرا، قرآن کریم کی آیت اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں، یعنی تمام کے تمام قراتیں سما جائیں. میں آج آپ کو عربی کا قرآن مجید لا کر پکڑاؤں تو آپ میرے خیال میں سورہ یاسین کو بھی صحیح طرح نہ پڑھ سکیں اگر آپ حافظ قرآن نہ ہوں تو، اس لیے کہ زیر زبر غنہ مد ادغام اقلاب اخفا اور اظہار آپ کو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سکھایا ہوا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بر وقت اخفا اظہار ادغام اور اقلاب اور قلقلہ وغیرہ سب کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے الحمدللہ. لیکن جن لوگوں نے نہیں سیکھا ان کے لیے کافی مشکل ہے، اور اس کی وجہ سے آپ سب پاکستانی قرآن کو پسند کرتے ہیں. قرآن کریم کی آیت اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں، اور اسی لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے نہ حرکات زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو لکھتی ہوں عین لام میم اس میں، ٹھیک ہے، عین لام میم لکھا، اور میں آپ کو ایک لائن دیتی ہوں کہ ہم سب کو دین کا ڈیش حاصل کرنا چاہیے، تو آپ اس کو عین لام میم کو علم کہہ دیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر میں اس میں نیچے لکھ دیتی ایک کہ ہم نے پاکستان کے ڈیش کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے، تو آپ اس کو علم یعنی جھنڈا کہہ دیتی. تو یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ نے کس کو کس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو اردو زبان پہ عبور ہے. اسی طریقے سے عربی زبان جاننے والوں کو پتا تھا کہ ہم نے اس کو پڑھنا کیسا ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت ضرورت تھی کہ زیر زبر اور غنامت کے ساتھ قرآن پیش کیا جا سکے. قرآن کریم کی قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں، اس لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے نہ حرکات زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے. مثلا یہاں پہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے نون سین را ہا، ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ لکھا ہے نن شروع ہا، اور ایک اور جگہ لکھا ہے نن شیزو ہا. دونوں طرح پڑھا جا سکے کیونکہ یہ دونوں قراتیں درست ہیں. یعنی اب آپ لوگوں نے علم و صرف نحو کو نہیں پڑھا ہوا، اس لیے تھوڑا مشکل ہو رہی ہوگی. اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو صرف ایک تھا. ان حضرات نے نئے مرتب مصحف کی 1 سے زیادہ نقلیں تیار کی. عام طور سے مشہور یہ کہ حضرت عثمان غنی نے 5 مصاحف تیار کرائے گئے، لیکن ابو حاتم سجستانی کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کروائے حضرت عثمان غنی نے، جن میں ایک مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا، ایک شام بھیجا گیا، ایک یمن بھیجا گیا، ایک بحرین بھیجا گیا، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیجا گیا، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ کر دیا گیا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ قرآن کے جو مقدمہ تھا ابھی تقریباً جو ہے 3 صفحوں کا اور رہتا ہے، جو آہستہ آہستہ آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پڑھ کے بتانے کا کیا مقصد ہے، سمجھانے کا کیا مقصد ہے. یہ بہت ضروری تھا کہ وہ قرآن جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ قرآن کی اصل کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ قرآن ہمیں کیسے ملا. اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ قرآن کریم ایسے ہی نہیں چھپ چھپ کے ہمارے گھروں میں آ گئے اور ہم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. خدا کی قسم ہمیں دین اور اسلام ہمیں ماں کی جھولی میں مل گیا. لیکن آئیں ذرا کبھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو نام بتاؤں. بہت سے لوگ اس وقت ابھی ایسے ہیں جن کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ، جو وہاں سے کیا کہتے ہیں، مختصر طور پہ بتا دیتی ہوں آپ کو کہ ہمارے ایک جگہ سے برونائی سے غالباً یا پتہ نہیں لندن سے شاید لندن سے جماعت آئی، تو میں اس کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گئی. تو وہ لندن سے جماعت جو آئی وہ ایسی بات بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ وہاں لندن کا جو بہت بڑا چرچ تھا اس کا ایک پادری تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پادری نے کیا کیا کہ وہ اسلام مخالف پادری تھا، بہت مشکل، یعنی اسلام کے لیے وہ اسلام کا بہت مخالف تھا اور اسلام کے بہت خلاف تھا، ٹھیک ہے.
تو اسلام مخالف پادری تھا وہ۔ اللہ کی قدرت یہ کہ اس کا وہاں پر جو جماعت آئی، جماعت گئی پاکستان سے، اس نے اس جماعت نے جماعت کے پاس جانے کا ارادہ کیا کہ میں اس جماعت میں محنت کرتا ہوں، اتنے سارے لوگ ہیں، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، یہ اگر عیسائی ہو جائے گا تو ہماری عیسائیت کو بڑا فروغ ملے گا، اور بڑا عیسائیت ہماری پھلے پھولے گی۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آیا اور ان کو اپنا دین، اپنا عیسائیت کو پیش کیا۔ انہوں نے جو ہے بڑے آرام سے تحمل سے ان کی بات کو سنا، بالکل آرام سے تحمل سے بات سنی، اور سنتے رہے ساری بات جیسے بڑی توجہ سے سنی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ نے اپنے دین کو ہم تک پہنچا دیا، اب اگر تھوڑا سا ہمیں بھی موقع دیں تو ہم بھی آپ تک جو ہے وہ ہم بھی مطلب کچھ بات کریں۔ انہوں نے کہا ہاں بتاؤ، وہ کرو۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیتیں نکالیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو انہوں نے سامنے رکھا، اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوڑ ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے آخری یعنی قرب قیامت، اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنا ہے، اور انہوں نے امتی کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا ہے، انہوں نے انجیل کو ہاتھ نہیں لگانا، قرآن مجید پڑھنا ہے، انہوں نے مدینہ منورہ میں دفن ہونا ہے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ یہ تمام باتیں جب پیار سے ان کو سمجھائی گئیں اور بتائی گئی اور ان کو قرآن کے سارے ثبوت پیش کیے گئے، تو آپ کو یقین شاید نہ آئے کہ اس نے بہت توجہ سے سنے گئے۔ تبلیغی جماعت کا ایک اصول ہے کہ بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، رو رو کے مانگتے ہیں، صلاۃ الحاجہ پڑھ کے مانگتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی رو رو کے مانگی، اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب یہ تمام حالات سن لیے اور ان کو سب ثابت ہو گئے، ایک ایک چیز بتا دی کہ ہم تمہارے نبی کی کتنی عزت کرتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر مرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت یہ ہے، اور وہ روز قیامت واپس آئیں گے، وہ زندہ سلامت اٹھا لیے گئے ہیں۔ جب ساری بات ان کو بتائی گئی اور اللہ تعالیٰ سے پہلے مدد لی گئی، تو الحمدللہ رب العالمین انہوں نے اسلام۔ آپ یقین کریں کہ انہوں نے وہاں پر پتنی 45 یا پتنی کتنے ہزار ڈالر یا پاؤنڈ ان کو ملتے تھے، پاؤنڈ پتنی کتنے ہزار پاؤنڈ ملتے تھے، اور انہوں نے ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اذان کا وقت ہو گیا، ذہن میں نہیں رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، تمام بے ایمانوں کو ایمان عطا فرمائیے، تمام بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آج قرآن کے ذکر نے دعا کو ذہن سے نکال دیا، اے اللہ پاک بن مانگے ساری دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائیے۔ جتنے لوگ ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں اللہ پاک، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان سب کو جو ان کی دل کی خواہشات ہیں ان کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی ہر صورت مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کے جان مال عزت و آبرو کی اور ایمان کی، اعتقاد کی، عقائد کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔